اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرانی مختصر سا زاد راہ اٹھائے کوفہ پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی جشن ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ مار دیا مار دیا۔ نصرانی بھی دیکھا دیکھی اس چوک کی طرف چل دیا جس طرف باقی لوگ جا رہے تھے۔ کیا دیکھتا ہے بربریت کی انتہا، ایک جسد بغیر سر کے پاؤں میں رسی ڈال کر کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ ان لوگوں کی حیوانیت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک کوفی اسے ایک طرف لے جا کر کہتا ہے کہ تم شاید عیسائی ہو، آئندہ حاکم کے دشمنوں سے ہمدردی نہ جتانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نصرانی اس بھیڑ سے نکل کر شہر کے گرجا میں آ گیا، وہاں عبادت کے ذریعے اپنے ہدف کے حصول میں مشغول ہو گیا۔ کسی پیر آنکھ لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مکاشفہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب تو اپنی منزل کے قریب ترین ہے، کل شہر کوفہ چھوڑ دے۔ نصرانی، اب میری اگلی منزل کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ، جنگل کرب و بلا۔ نصرانی یوں ہی اپنا سامان اٹھا کر گرجے سے باہر نکلا۔ مسلمانوں کی مسجدوں سے اعلان ہو رہے تھے کہ کوئی مرد گھر نہ رہے، سامان حرب ساتھ لے کر آئے، کیونکہ ہماری کسی باغی سے جنگ ہے۔ نصرانی نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کربلا جانا ہے۔ اس نے کہا کہ سارے لشکر کربلا ہی جا رہے ہیں۔ نصرانی بھی 5 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ یہاں تو جنگ کا سماں ہے۔ کسی سے معلوم ہوا کہ یہ سارے تو جنگ کرنے آئے ہیں، مگر کن سے؟ وہ سامنے القمہ کے کنارے لگے خیموں کی طرف اشارہ کر کے، نصرانی، کیا ان سے؟ ہاں، ان ہی سے۔ تم عیسائی ہو، تمہیں معلوم نہیں ان خیموں میں ایک جوان ہے جو اکیلا سب لشکروں پہ بھاری ہے۔ اب مجھے اشتیاق ہوا کہ میں اس جوان کو دیکھوں۔ میں نے اپنا خیمہ ایسی جگہ نصب کیا جہاں سے پورا منظر نظر آئے۔ پھر 7 محرم کو خیمے اکھاڑنے کا وقت آیا۔ ان خیموں سے ایک جوان باہر نکلا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت و وجیح جوان بس پہلی بار دیکھا۔ جس جلال کو میں نے دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ اگر جنگ ہوئی تو لشکر سارے اس کے سامنے رائی ہیں۔ لیکن چند ساتھ کے بعد اس سے بھی زیادہ حسین کوئی اس کا بھی آقا نمودار ہوا۔ اس جوان سے کچھ کہا، سراپا حسن جتنا بہادر تھا، اس سے زیادہ مطیع، اپنے آقا کی حکم کی تعمیل کی۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ تو بچے اور مستورات بھی ہیں۔ آج شب عاشور ہے۔ میں نے خوف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے توسل کیا۔ چوتھی بار خواب آئی کہ جس صحرا میں ہوں وہ تو خوبصورت جنت ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی کسی ہستی کے سامنے ادب سے بیٹھے ہیں۔ میری آخری خواہش قربانی کی سفارش کر رہے ہیں۔ 10 محرم کو سارا دن قتل و غارت دیکھتا رہا اور زخمیوں کا علاج کرتا رہا۔ آخر میں 2 سپہ سالاروں نے مجھے اپنے پاس بلایا، لالچ دیا کہ اگر اس زخمی کو قتل کرو گے تو تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ میں نے خنجر لیا اور اس اکیلے زخمی کی طرف چل پڑا۔ چونکہ میں جراح تھا اور زخموں کی نوعیت کو خوب جانتا تھا، میں جو ہی اس زخموں سے چور زخمی کے قریب پہنچا، اس حالت میں بھی سبوح و قدوس کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔
میرا نام لے کر کیسا آ گئے ہو؟ مجھ پہ اس وقت سارا آشکار ہوا۔ حضرت عیسیٰ، خواب، جنگل، تسبیح اور میرا اصل نام۔ یقیناً یہ وہی ہستی ہے جس پہ میں قربان ہو کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ قیس نے مولا کریم کربلا سے اجازت لی اور میدان جنگ میں جا کر قربان ہو کے اپنی منزل کو پا لیا۔ السلام علیکم یا اصحاب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔